اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر وہ درد ذہ کی وجہ سے آ گئی کھجور کے ایک درخت کے پاس۔ قالت، اور کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس وقت سے پہلے ہی مر جاتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں نیست نابود ہو جاتی، کسی کو یاد تک نہ رہتی۔ فناداہا من تحتہا، پھر جبرائیل کی طرف سے ان کو آواز لگائی گئی نیچے والی سائیڈ سے، اللہ تحزنی، اے مریم غمگین مت ہونا، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے اللہ نے تمہارے نیچے والی سائیڈ سے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس کھجور کے تنوں کو اپنی طرف ہلاؤ اور حرکت دو، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے تر و تازہ کھجوریں اللہ تمہارے اوپر گرائیں گے۔ فَكُلِي، پھر وہ کھاتی جانا، وَاشْرَبِي، نہر کا پانی پیتی جا، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی جا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تیری قوم سے اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، فقولی، تو اس کو یہ جواب دینا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رب کے نام پر روزے کی نظر مانی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج کسی بندے سے بات نہیں کروں گی۔ آیت نمبر 23، 24، 25، 26، پارہ نمبر 16 سورۃ مریم۔ جبرائیل امین نے جب آپ کے گریبان سے پھونکا، ایک دم سے ہی حمل ہوا اور ساتھ ہی درد ذہ شروع ہو گئی، درد ذہ شروع ہو گئی۔ یہ جو درد ذہ ہوتی ہے نا، یہ عورت کی وہ برداشت والی چیز ہے جس پر اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ بعض اطباء یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ درد ذہ ہوتی ہے تو عورت تصور میں یہ کہتی ہے کہ آئندہ میں بچہ نہیں جنوں گی، یہ اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو مقدر میں ہوتا ہے وہ تو نصیب ہو ہی جاتا ہے۔ اب دیکھیں، درد ذہ ہو، پھر میاں پاس ہوتا ہے، ساس، والدہ، ڈاکٹر، اور پھر ایک پراپر طریقے سے میاں بیوی کا تعلق، اور اس کے بعد یہ بچہ۔ مگر یہاں کیا عجیب کیفیت تھی کہ میاں ہے نہیں، اور ایک فرشتے کی پھونک کے ذریعے خدا نے حمل میرے پیٹ میں رکھا، اور اب یہ وضع حمل ہونے لگا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلتی چلتی کھجور کے درخت کے پاس پہنچ گئی، اور یہ کھجور کا جو درخت ہے نا، یہ بالکل مسلمان کے مشابہ ہے۔ تو اللہ نے درد ذہ پہ مریم کو کہاں بھیج دیا؟ کھجور کے درخت کے پاس، تاکہ اس کو پکڑ کر یہ اٹھے اور اس کو پکڑ کر یہ بیٹھیں، کیونکہ اس کو پکڑنا آسان ہوتا ہے۔ باقی جو درخت ہوتے ہیں ان کی کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کانٹے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ نیچے سے پلین ہوتا ہے اور بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس لیے آج یہ کھجور کے درخت کے پاس آ گئی۔ اور جب یہ پتہ لگا کہ بچہ پیدا ہونے لگا ہے، پھر وہ نقشہ ذہن میں آ گیا کہ دنیا مجھے کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی؟ تو کیا کہا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس وقت سے پہلے دنیا سے چلی جاتی اور میرا نام ہی مٹ جاتا۔ موت کی تمنا ہے، کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع فرمایا، موت کی تمنا سے منع فرمایا، اور یہاں پر انہوں نے موت کی تمنا کی ہے۔ اگر موت کی تمنا اس لیے ہے کہ میں پاک دامن عورت ہوں
اور میں اگر زندہ رہی اور یہ بچہ پیدا ہو گیا تو میرے اوپر ایسی تہمت لگے گی، ایسے الزام لگیں گے، ایسے اعتراض لگیں گے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل۔ اس غم سے بچنے کے لیے اگر موت کی تمنا کی جائے تو یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور نبی پاک نے خود بھی تمنا کی، کاش کہ میں دنیا سے جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، پھر شہید ہوتا جاؤں۔ تو دین کی خاطر، جہاد کی خاطر، شہادت کی خاطر ہم کہتے ہیں نا اللہ میں شہادت نصیب فرما، یہ بھی تو موت کی تمنا ہے، مگر یہ موت کی تمنا وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، ہماری کسی دنیا کے مقصد کے لیے۔ فناداہا من تحتہا، ایسے مریم تھی تو وہ تقریباً پہاڑی علاقہ تھا، تو تھوڑی سی جھکاؤ والی سائڈ پہ سے جبرائیل کی آواز آئی نیچے کی طرف سے کہ اللہ تحزنی، غم نہ کر، یہ تمنا مت کر، اللہ تیری عزت رکھے گا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے اوپر تیرے محراب میں تو آتے تھے اللہ کی طرف سے رزق، اور یہاں پر تیرے لیے اللہ نے تھوڑا سا نیچے آ کے ایک نہر بھی رکھ دی ہے، اور نہر سے پانی بھی کیا ہو چکا ہے؟ جاری ہو چکا ہے، ادھر کھجور اور ادھر نہر۔ اور اگر آپ طب کے لحاظ سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی کھجور کو استعمال کرنا صحت کے لیے نفع مند قرار نہیں دیا۔ کھجور کے ساتھ آپ ککڑی استعمال کرتے تھے، کبھی آپ تربوز استعمال کرتے تھے، کیونکہ کھجور کا مزاج گرم ہے اور ککڑی اور تربوز کا مزاج کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، اس لیے آپ نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے استعمال کیا۔ اور حضرت مریم کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں، ادھر کھجور ہے اور نیچے پانی کی نہر ہے۔ اگر کھجور کے ساتھ پانی بھی استعمال ہو وہ بھی ٹھنڈا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے نبیذ تمر، نبیذ تمر عربی کا جملہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کا عرق، کھجور کا عرق۔ اگر آپ رات کو کھجوریں بھگو دیں 1 3 5 عدد میں 7 9 11 13 جو بھی ہے، اور صبح آپ اس کو مسلز کر یا گرینڈر کے اندر ڈال کر اس کو مشین میں آپ اس کا ہی پانی میں اس کا ہی جوس بنا لیں، اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ تمر۔ اب رات کے اندر جو وہ کھجور پڑی رہے گی تو اس کی تاثیر معتدل ہو جائے گی، اور صبح آپ نبیذ تمر پئیں۔ اور رسول پاک نبیذ تمر سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک مٹکا ہوتا تھا اور اس میں آپ نبیذ تمر بناتے تھے اور صبح سے لے کے شام تک استعمال کرتے تھے۔ پھر یہ نبیذ تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور نبیذ تمر سے جو وضو ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ چشمے کا پانی یا آسمان کا پانی یا نہروں کا پانی یا ٹیوب ویل کا پانی یا بور کا پانی نہیں ہے، اور نبیذ تمر آپ نے مشکیزے میں رکھی ہوئی ہے، تو بھائی آپ اس سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں اور وضو اس سے کر سکتے ہیں۔ اگر تیمم بھی نہیں کرتے، پانی بھی نہیں ہے، تو نبیذ تمر لے آؤ، نبیذ تمر سے کیا کر لو؟ وضو کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے، کیا؟ نبیذ تمر، اور یہ بڑھاپے کو جوانی پہ لے کے آتی ہے اور کمزوری کو چستگی پہ لاتی ہے، اور جسم کے دردوں کے لیے انتہائی منافع بخش چیز ہے۔ اور اگر یہ 10 سے 15 دن پی جائے تو طبیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی توانائی کئی ماہ تک انشاءاللہ کیا رہے گی؟ بحال رہے گی۔ لیکن اکیلی کھجور کا کثرت سے استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت مریم کو کیا کہا؟ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، یہ اس کے کھجور کے خوشے پکڑ، کھجور کے خوشے پکڑ کے ان کو ایسے ہلا، ایسے ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تو تیرے اوپر تر و تازہ کیا آئیں گی؟ کھجوریں آئیں گی۔ تو دیکھیں مریم کا اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے۔ اگر یہاں کوئی اور عورت ہوتی تو آپ کو کوئی خوراک بنا کے دیتی، جیسے کوئی دیسی گھی میں یا تمام چیزوں میں خوراکیں بنا کے دیتے ہیں جی، تو وہ بھی ایک قسم کی طاقتور اور مقوی اور مضبوط اور کچھ گرم خوراکیں اس حالت میں عورت کو دی جاتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں خود انتظام کر دیا کھجوروں کا۔ تو ساقط علیک رطبا جنیہ، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں گرتی جائیں گی، ان کو ہلا۔ فکلی، پھر ان کو کھا۔ وشربی، پی۔ اب دیکھیں کھانا پینا کیا ہے؟ کھانا پینا، یہ وہ کھانا نہیں ہے جو روٹی ہے،
روٹی کے بعد کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے، کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے، مگر یہاں پر کھجور کے ساتھ پانی کا نظام ہے، فکلی کھجوریں کھاتی جا وشربی پانی پیتی جا، تو معتدل نظام کو یہاں پر بھی بتا دیا۔ اور پھر کیا کہا، وقرری عینا، اپنے بچے کو دیکھ ہے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، حتیم کے اندر آپ بیت اللہ کے ساتھ آرام کر رہے تھے، اور ام ہانی جو تھی نا، ام ہانی ان کے گھر میں آپ نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے جناب ایک بڑا خوبصورت گندمی رنگ کا چمکتا دمکتا چہرہ، گھنگریالے بال، پتلی گردن، خوبصورت جسم، حیا والی آنکھیں اور دانتوں میں چمک، اور جیسے انسان اللہ کا بڑا خوبصورت جسم والا۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا بھئی یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضور نے ان کا ایک حلیہ بیان کیا اور فرمایا بہت ہی حسین تھے، بہت ہی حسین تھے۔ تو کیا کہا، قرری عینا، اپنے بچے کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کر لے۔ جب درد ذہ ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جب عورت کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ الحمدللہ بچہ پیدا ہو گیا، آپ اس کے سامنے ایسے اٹھا کے اس کا بچہ اس کو دکھائیں تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ساری تھکاوٹ، ساری دردیں، ساری پریشانی، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلنے والی عورت ہو اور اس کا خامد بھی شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔ بیٹی ملے تب بھی خوش ہوں، بیٹا ملے تب بھی خوش ہوں۔ اور یہاں منہ لٹک جاتے ہیں، جناب بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب ساس بھی ایسے جناب دیکھ رہی ہے، اور عورت بھی بیچاری پریشان کیوں ہوتی ہے، جی اب مجھے طنز ملنے ہیں، اب مجھے تانے ملنے ہیں۔ کیا ہو گئی ہے جی؟ بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اب کوئی میسیج نہیں کرتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کوئی ٹیلی فون ہے نہیں کرتا، اطلاع نہیں دیتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہاں دی تو اپنے گھر میں دیں گے، باقی دوست احباب اور باہر کوئی اطلاع نہیں دیتے۔ اور اگر لڑکا پیدا ہو تو سوشل میڈیا پہ فرنٹ لائن پہ تصویر آئی ہوتی ہے، پہلے چند گھنٹے کے بچے کی ہیں، بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے، فون پہ جا رہے ہیں جناب، میسیج جا رہے ہیں اور اطلاع جا رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی اپنی بچی کی تصویر اس دن شیئر نہیں کرتا، کرے گا اپنے بھائی کو بتا دے گا، بہن کو بتا دے گا، اپنی والدہ کو بتا دے گا، جی سسر کو پتہ ہے، ساس کو پتہ ہے، باقی باہر نہیں۔ لیکن کیا کہا، وقرری عینا، یہ عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، آپ ان کو دیکھتی جائیں، آپ کا غم بھی گیا، آپ کا سب کچھ گیا، آپ کھجور کھاتی جائیں، پانی پیتی جائیں، آپ کی کمزوری ختم، آپ کی ویکنس ختم، آپ کی تمام چیزیں ختم۔ اور اگر غم ہے، ڈر ہے، قرری عینا، بچے کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کرو۔ اور اگر تمہیں کوئی اعتراض کر کے کہتا ہے یہ کیا ہے بھئی مریم، یہ کہاں سے لائی یہ بچہ، ان کو کیا کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ روزے کی۔ اچھا پہلے نا چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، چپ کہ جی میں نے بولنا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ نا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور بیوی سے حق زوجیت ادا روزے کی حالت میں نہیں کرنا۔ پہلے چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، عجیب روزے ہیں۔ آج بھی یہ 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں عیسائی، 2 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ اور ان کا روزہ کیا ہے، یہ ابھی سو گئے ہیں نا، ان کا روزہ شروع ہے اور کل افطاری تک ان کا روزہ رہنا ہے۔ آج بھی ان کا یہی حکم ہے، اور اگر یہ انجیل کو چھوڑ کے ہمارے قرآن پہ آ جائیں اور حضرت عیسیٰ کا جس طرح ہم انتظار کر رہے ہیں یہ بھی انتظار کریں، اور ان کے آنے پر ان کے اوپر بھی کیا لے آئیں بھائی، ایمان لے آئیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی بھلا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی اعتراض کرے ان کو کہنا فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ تو آج کا دن تو ایسے گزار لے، آج کا دن، پھر کل جب تم بچے کو لے کے باہر چلو گی، پھر تمہیں قوم دیکھے گی، پھر تم پر اعتراض کرے گی، پھر خدا بچے کی زبان سے پوری قوم کو جواب دے دیں گے، اور آپ کی ساری پریشانی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حضرت مریم والا یقین نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی وسلم۔